بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، این نیوز کے ساتھ میں ہوں عدن راشد اور میں ہوں محمد وسیم اکرم۔ نظر ڈالتے ہیں ملک بھر کی اہم خبروں پر۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے۔ ننکانہ صاحب میں جعلی کولڈ ڈرنکس فروخت کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ محکمہ فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، 2499 لیٹر کاربونیٹڈ کولڈ ڈرنکس ضبط کر لی گئی۔ ٹیسٹ میں برکس کی مقدار مقرر کردہ حد سے کم اور معیار کے منافی پائی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے این نیوز کو بتایا کہ انتہائی لازم خرید ریکارڈ عدم موجود، گودام میں ٹوٹے گندے فرش پر بوتلیں رکھی پائی گئیں، گودام میں صفائی کے ناقص انتظامات، مکھیوں مچھروں کی بھرمار پائی گئی۔ مزرِ صحت کولڈ ڈرنکس ننکانہ شہر میں چھوٹی دکانوں اور ہوٹلز پر فروخت کی جانی تھی۔ ملاوٹی کولڈ ڈرنکس کا بے دریغ استعمال شوگر، گردوں اور معدے کے انفیکشن میں مبتلا کرتا ہے۔ جعل سازی کا مکروہ دھندا کرنے والے باز رہیں۔ مربوط کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری اشیاء کی خرید سے قبل جانچ پڑتال یقینی بنائیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سے منظور شدہ اشیاء استعمال کریں۔ اپنے ارد گرد موجود جعل ساز اور ملاوٹ مافیا کی اطلاع 1223 پر دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے۔ ڈی پی او ننکانہ صاحب سعد عزیز کا سخت ایکشن، اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر 3 پولیس کانسٹیبلان گرفتار، مقدمات درج۔ گرفتار کانسٹیبلان دوران جوڈیشل ڈیوٹی زیر حراست خطرناک قیدیوں کو موبائل فون پر رابطے کی سہولیات پہنچانے میں جرم اعلیٰ کار بنے تھے۔ کانسٹیبلان کے خلاف پولیس آرڈر 2002 کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گرفتار کانسٹیبلان کے خلاف ریگولر محکمہ انکوائری عمل میں لائی گئی تھی، جن میں تینوں اہلکار گنہگار قرار پائے۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ محکمہ کا وقار مجروح کرنے والی کالی بھیڑوں کی محکمے میں کوئی جگہ نہیں۔ کچہریوں اور زیر حراست قیدیوں کی سیکیورٹی انتہائی حساس اور اہم ذمہ داری ہے۔ ڈی پی او نے این نیوز کو بتایا کہ محکمے کے ضابطہ کار کی خلاف ورزی کرنے والے پولیس آفیشلز ناقابل معافی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے۔ 200 سے 250 سال پرانی گردوارہ پٹی ایک تاریخی اہمیت کی حامل ہے اور سکھوں کی عبادت گاہ ہے۔ گردوارہ پٹی صاحب اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک دیو جی نے اپنی ابتدائی تعلیم استاد پنڈت گوپال داس، پنڈت برج لال اور مولوی قطب الدین سے سنسکرت، ہندی اور فارسی حاصل کی تھی۔ گردوارہ پٹی صاحب کی عمارت 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے اوائل میں تعمیر کی گئی۔ گردوارے میں مغل اور سکھ تعمیراتی طرزوں کا امتزاج ہے، جس میں ایک بڑا گنبد نما کمرہ موجود ہے۔ گنبد کے اندرونی حصے میں سکھ مت مذہب کے عقیدے کے مطابق ایسی تصویر کشی اور نقش نگاری کی گئی ہے جو بے مثال و بے نظیر ہے، اور بقیہ نچلے حصے میں ٹائل کا پیچیدہ کام ہے۔ اس گردوارہ میں کھلا صحن، پرانے کمرے، ایک لنگر خانہ اور سکھوں کے نمونوں کی نمائش کرنے والا ایک میوزیم شامل ہے۔ موجودہ عمارت سکھ سلطنت کے دور میں گرو نانک کی ابتدائی تعلیم کی یاد میں تعمیر کی گئی تھی۔ گردوارہ پٹی صاحب دنیا بھر کے سکھوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ گرو نانک کے ابتدائی سالوں اور ان کی ابتدائی روحانی ترقی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہر سال ہزاروں سکھ یاتری یہاں اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ معروف سرجن ڈاکٹر ابرو کی پریس کانفرنس، جس میں جرمن ڈاکٹر بھی شامل تھے۔ انہوں نے جدید نئے آلات متعارف کروائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر جو شعبہ طب میں نئے جدید آلات جراحی متعارف کرانے حیدرآباد آئے۔ ڈاکٹر ارشد آبڑو نے این نیوز سے خصوصی گفتگو کی، آپ کو سنواتے ہیں۔ belongs to the media personnel and writers of the Hyderabad region. I'm grateful to all of you who have given us a time for the media talk. And with me is Mr. Joe. He's responsible for the image develop. Then he reached hotel and came early morning to Hyderabad company, which given us opportunity to introduce such a beautiful instruments and magnificent instruments to this region, especially to launching ceremony of this instrument in Hyderabad. I'm grateful to the Carl Stores and Joe. He promised me in this year, early of this year, to bring this instrument from Germany
and launching this instrument in the region, first time in Pakistan, not in Pakistan but in the region as well. Yes, Pakistan, and especially this is a great opportunity of the Hyderabad. So we are doing this surgery, and we have the national surgery, and we have the international people, those who are coming from all the way. And this is not the first time we are doing these surgery of launching ceremony. We have been doing many surgeries launching in Pakistan from this center, and this is a privilege, high time. The Hyderabad is not a beyond from the world. We are well together the world. Exactly. And we doing surgery as the surgery and the competence of the surgeons पहुंचना चाह रहे थे. बेसिकली बुनियादी तौर पे ये जो कैमरा सिस्टम है ये पूरी दुनिया में मुतारफ़ किया गया है, लेकिन ये जो रीजन की लॉन्चिंग थी ये बड़े एजाज़ की बात थी, क्योंकि पाकिस्तान में पहली मरतबा ये सर्जरी होने जा रही है, बल्कि ये दुनिया के काफ़ी ममालिक से में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई. हम इसको इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं और इसकी लॉन्चिंग से हमने सेफली 6 ऑपरेशन किए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह सुबह स्टार्ट किए थे और हमने कंप्लीट किए. सर्जरी कंप्लीट करने के बाद ये मीडिया ब्रीफिंग ज़रूरी थी, क्योंकि ये पाकिस्तान के लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम यूरोप के मुकाबले मद्दे मुकाबल चल रहे हैं और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तानी सर्जन किसी से भी कम नहीं है. और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात आती है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही हम आगे जा सकते हैं. आप देख सकते हैं कि यह आपकी कैमराएँ, ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि इतनी जल्दी तेज़ तरीन ये सहूलतें मुयस्सर आ सकती हैं. ये पहली खबरें अखबारों में छपती थी और दूसरे तीसरे दिन, अब ये इस टेक्नोलॉजी का कमाल है कि विद इन अ मिनट आप सब लोगों के मोबाइल के हाथों पर ये सब पहुंच जाता है, ये मैसेज कन्वे हो जाता है. तो मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कार्ल स्टोर्स जर्मनी का, जिन्होंने अपने इंजीनियर्स को यहाँ भेजा पाकिस्तान और ये अपना एक लेटेस्ट वर्जन ऑफ द कैमरा सिस्टम लेकर आए और हमने उस पर कामयाबी से इसको लॉन्च किया. हैदराबाद के लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि हैदराबाद पाकिस्तान की ना सिर्फ पाकिस्तान के में लॉन्चिंग कर रहा है, बल्कि इस रीजन को भी लॉन्च कर रहा है. ये पाकिस्तान में सबसे पहली मरतबा केसेस हो रहा है, बल्कि ये रीजन का भी फर्स्ट टाइम केसेस हो रहे हैं. ना अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, मतलब ये जो वो एक क्लियर नहीं नज़र आती थी. इस 3 डायमेंशनल की वजह से आप 3 जगहों से इसको डायमेंशन को आप देख सकते हैं. इन डेप्थ जो मसला होता था कैविटी के अंदर, मतलब ये कि आप गहराई में नहीं देख सकते थे, इसके ज़रिए आप गहराई में भी, पेट की गहराई में भी जाके देख सकते हैं और उससे विजन क्लियर हो जाता है. और कॉम्प्लिकेशन जो नुकसानात सर्जरी के दौरान होते हैं उसके रेट को कम से कम किया जा सकता है. ऑर्डिनरी लेप्रोस्कोपी का कंदासी जो उसका जो फ़ायदा है वो कैंसर सर्जरी को बढ़ेगा. This is basically they are asking which type of surgeries you are performing and which type. The message is this camera will help us in the cancer surgery as well. Obviously. So for try the laparoscopic camera, so minimal invasive surgery, but it's important also to note that this camera is compatible with future technologies, which is for open surgery. So we can also do oncology application not only for laparoscopic cases but also for open surgery. And this complement will be coming here in Pakistan in the coming weeks. So it's already ordered, so it will be available. So on top of this 3D camera, we have also another camera for open surgery. Instrument is I mean, as we go, more and more technologies are added. The one that we have today has been launched a couple of years ago, but here in the region, we did not have a chance to have it everywhere. In Pakistan, definitely it's the first time. And in the region, it's one of the first also places where we had this device. ये सिर्फ मिनिमल इन्वेसिव होती है, लेकिन इसको जो टेक्नोलॉजी है हम ओपन सर्जरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर जो आपके थायराइड की सर्जरी है, कैंसर की सर्जरी है, उसमें जो विजुअलाइजेशन के मसाइल दरपेश होते थे पहले, वो अब नहीं होंगे. इसकी कॉस्ट अभी तक इन्होंने नहीं की है, मार्केटिंग वो बनाएगी जो कॉस्ट होगी इसकी. लेकिन हमारे पास ज़ाहिर बात है, जब इसकी कॉस्ट आ जाएगी, जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा वर्ल्ड वाइड, जब ये मार्केटिंग में आएगा, अभी तो इंट्रोडक्शन में है, जब मार्केटिंग में आएगा तो प्राइस डिसाइड होगी. नहीं अभी डिसाइड नहीं. तैयब भाई, 70 countries around the globe. Can you please thank Prof. Arshad for the warm welcome and the hospitality. Accompany Pakistan, Hyderabad in specific, to be able to provide the latest, instruments, devices that we have today. We had a chance to
get the latest camera system that we have. Thank you, Joe. Thank you very much. میں آپ سب لوگوں کا شکرگزار ہوں. مجھے آپریشن آج کیے ہیں, کل بھی آپریشن کریں گے. ایک کل ہم نے اوپن سرجری کا آپریشن بھی رکھا ہے کہ وہ اس طرح سے انٹروڈیوس کر سکیں. جب تک یہ پھر کوشش کریں گے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ ٹیکنالوجی آ سکے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے. سرجری میں جو جدت آئی ہے اس کو ایڈوانسمنٹ میں ہم اس کو مزید اور ایڈوانس کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ لانچ کر رہے ہیں کیمرہ سسٹم. امیج اس سے جو پہلے امیج تھا اس سے امیج کہیں زیادہ بہتر ہو گیا ہے. Today, the benefit of this camera system is that it can show you anatomy that you cannot see with your naked eye. So it's giving you more information that you would ever imagine. And this is what we're trying to do with this camera. Whether it's open surgery or minimally invasive surgery, we're trying to show these organs and this anatomy that we are not able to see with simple technology, with simple cameras. And this is the advantage of having this technology. آپ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے تھے, وہ اس سے. خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے. محکمہ سول ڈیفنس وہاڑی کا غیر قانونی پیٹرول پمپوں اور ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن. غیر قانونی مشینیں قبضے میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا. ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر ریحان وڑائچ کا اپنی ٹیم کے ہمراہ غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. متعدد منی پیٹرول پمپس کو سیل کر کے مشینیں قبضے میں لے لیں. سول ڈیفنس آفیسر ریحان وڑائچ نے این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈائریکٹر سول ڈیفنس کے احکامات اور ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ کی ہدایت پر ہم نے آج ضلع وہاڑی بھر اور گرد و نواح میں درجنوں منی پیٹرول پمپس اور مشینیں اکھاڑ کر قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی. درجنوں منی پیٹرول پمپس کے خلاف ایکشن لیا گیا, جبکہ میلسی اور برے والا انتظامیہ نے بھی قانون شکن منی پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ری فلنگ میں استعمال ہونے والا سامان قبضے میں لے لیا. ان مشینوں کو قانونی کارروائی کے بعد بلدیہ میں جمع کروا دیا گیا, جبکہ مالکان کے خلاف مقدمات کا اندراج اور بھاری جرمانہ عائد کیا گیا. ہمارا مقدمہ اور ہمارا مقصد اپنی شہریوں کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ ہم بڑے حادثے سے بچ سکیں, کیونکہ یہ منی پیٹرول پمپس ہم سب شہریوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں, کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. سول ڈیفنس کا محکمہ کسی بھی ایسے عناصر کو یہ ہرگز اجازت نہیں دے گا کہ وہ انسانی جانوں سے کھیلیں. محکمے کی جانب سے یہ کریک ڈاؤن جاری رہے گا. شہری بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ایسے تمام عناصر کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے کسی بھی غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کی اطلاع فوری دیں تاکہ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے انسانی زندگیوں کو آسان بنایا جا سکے. جی, سول ڈیفنس آفیسر وہاڑی نے ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی کے حکم پر وہاڑی شہر کے اندر جو آئل ایجنسیز ایلیگل آئل یونٹس لگے ہوئے تھے, جو کہ کسی بھی وقت پبلک لائف اور پراپرٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے, کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آگ لگنے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے شہر کے اندر سے جو آئل ایجنسیز تھے ان کو کھڑا گیا ہے اور بلدیہ میں جمع کروا دیا گیا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کریک ڈاؤن جو ہے یہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا ویب سائٹس پر بھی فالو کر سکتے ہیں.